ہوتے کیا عالی شان ہے باپا کے مدنی پھول، بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے الحمدللہ 2 بار مدنی قافلے میں سفر کیا ہے، تو اس سے میری 8 ملاقاتیں باپا سے بنتی ہے، تو 8 ملاقاتوں کے بجائے تو کیا ایک اچھی ملاقات سحری میں مل سکتی ہے باپا سے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ کتنے دن کے سفر کیے ہیں؟ 12 دن کے کیے ہوں گے 2 تو 8 ملاقاتوں کا، وہ 3 دن مدنی قافلہ، فی 3 دن مدنی قافلہ 1 ملاقات کی ترکیب ہوتی رہتی ہے، کنٹینیو نہیں ہے۔ ہم کو حفاظتی امور کی وجہ سے اتنے مسائل ہوتے ہیں جس کی حد نہیں۔ وہی 8 ملاقات والے کا کیا کرنا ہے؟ وہ بولتے ہیں 8 ملاقات کی 1 ملاقات دیتے ہیں۔ یہ تو پیکیج مانگ لیا پاپا انہوں نے۔ اس کے لیے کوئی مدنی فیس کا اعلان نہیں کیا نا انہوں نے کہ میں آؤں گا سحری کے لیے، ساتھ میں بٹھا لینا، پھر میں اب چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا، تم گھر کو نہ کھینچو، نہیں جاتا میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا۔ اس طرح کوئی پیغام دو تو پھر میں بھی کوئی سحری کے لیے آپ کے لیے جگہ بناؤں۔ چلے ہو سکتا ہے ان کا کوئی کال لا جائے۔ اللہ کرے سن رہے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ریان چکوال سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ادھر مشہور ہے کہ جو چھپکلی ہوتی ہے وہ کسی آدمی پر گر جائے تو اس آدمی کو کپڑ سمیت غسل کرنا پڑتا ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ آپ اس پر ہمارے رہنمائی فرمائیں۔ چھپکلی کپڑوں پر یعنی کہ گر جائے تو اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، اور اگر ناپاک ہوتی بھی تو جہاں لگی وہ دھویا جاتا، نہ کہ پورا غسل ضروری ہو جاتا۔ بہرحال چھپکلی گر جائے، بلکہ پانی میں گر جائے اور پانی میں گر کر زندہ نکل جائے تب بھی وہ پانی پاک رہے گا۔ ہاں، چھپکلی اگر پانی میں مر گئی یا مری ہوئی چھپکلی ٹھہرے پانی میں، جو داہ در داہ نہ ہو، یعنی سمجھو کہ آپ کے گھر کے پتیلے جو عام طور پہ ٹھہرے پانی ہوتے ہیں یا بالٹی میں پانی کے اندر آ گئی، مر گئی، تو یہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ مگر زہریلا اس وقت ہوگا جبکہ چھپکلی سڑ کے پھٹ جائے۔ یہ پھٹ جائے نا اندر سڑ کے، تو کہا جاتا ہے کہ اس کا زہر 100 آدمیوں کو کافی ہے، مر سکتے ہیں 100 آدمی۔ اس کا زہر اتنا خطرناک ہے، لیکن اس کا مر کر سڑ کر پھٹنا ضروری ہے۔ ویسے اگر اس کی لاش نکال دی تو اگر یہ پانی ناپاک ہو گیا، اس کا پینا حرام ہے۔ بالفرض کوئی پی بھی گیا تو اس کو زہر اثر، اس کا زہر نہیں ہے اس میں، جو میری ناقص معلومات ہے۔ کیونکہ ایک ادھر حادثہ ہو چکا ہے باب المدینہ میں چند سال پہلے، کہ وہ والدین حج پر گئے اور کسی عزیز کو یا پڑوسیوں کو اپنے بچے سونپ گئے، چھوٹے بچے، تو وہ دودھ جب بچوں نے پیا تو شاید 2-3 بچے بیچارے فوت ہو گئے۔ تو پھر وہ ڈکلیئر ہوا کہ دودھ میں وہ چھپکلی مر گئی تھی۔ اب خدا جانے وہ پک گئی تھی اور پکنے کی وجہ سے وہ اس کا زہر اندر سرایت کیے تھے، پھر وہ بیچارے حج کیے بغیر پلٹے تھے۔
وہ ہمارے گھر پہ آئے تھے، وہ جن کے ساتھ یہ کیس ہوا تھا نا، انہوں نے بتایا تھا ہمارے ایسا ہوا ہے، شاید یہ ایسا کچھ ہوا تھا چند سال پہلے. تو یہ پک جائے تو بھی زہر اس کا پھیل جائے گا، اور ویسے اگر پھٹے بغیر نکال دی جائے تو زہر نہیں پھیلے گا. ہاں تو وہ پک گئی ہوگی دودھ میں. تو یہ کہ بس برتن ڈھک کے رکھنے چاہیے. برتن کو ڈھک کے رکھنے کی ترغیب حدیث پاک میں ہے، اور اس میں یہ ہے کہ سال میں ایک بار رات کو بلائیں نازل ہوتی ہیں، جو برتن کھلا ہوتا ہے اس میں داخل ہو جاتی ہیں. یہ اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الرحمن یہ فرماتے ہیں کہ اس سے برتن وہ کہ جس میں کوئی غذا ہے، کھانے پینے کی چیز ہے، تو اس کو ڈھک کر رکھے. اگر برتن میں کچھ بھی نہیں ہے تو پھر خالی رکھنے میں حرج نہیں ہے، اس میں بلائیں نہیں جائیں گی. غذا وغیرہ ہو، کھانا پینا، تو اس میں بلائیں جائیں گی، کوئی بھی کھانے پینے کی چیز نہیں. اب مثال کے طور پر معجون ہے، دوائیں جو ہوتی ہیں اس طرح کی دوا کی بوتل ہے، تو اس کو بھی بند ہی رکھا جائے، بلکہ ہر چیز بند ہی رکھی جائے کہ اس میں کیڑے کنکر جو بھی کچرا چلا جاتا ہے بعض اوقات. لیکن حدیث سے مراد وہی ہے بلائیں. اب خدا جانے ان بلاؤں سے کیا مراد ہے جو سال میں ایک بار نازل ہوتی ہیں، جو برتن میں جاتی ہیں. اس کی شرح ہم اپنی مرضی سے چھپکلی اور چوہوں سے نہیں کر سکتے. تو جو مفتی صاحب قبلہ نے لکھا میں نے وہ عرض کر دیا. اور یہ کیڑے اور کنکر، یہ میں نے اپنی طرف سے مشورتاً کہ ہر چیز ڈھک کر رکھنی چاہیے، چاہے رات ہو چاہے دن، کہ ان میں بعض چیزیں ایسی چلی جاتی ہیں جو نقصان کرتی ہیں. یہیں اپنے مدنی چینل پر ایک صحافی نے کچھ اپنے تاثرات بیان کیے تھے جو میں نے مدنی چینل پر سنے تھے. کہیں وہ پنجاب کے تھے غالباً، کہ میری چھوٹی بہن جو ہے نا، یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، تو یہ پانی پینے کے آداب میں سے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پانی دیکھ کر پیو. یہ ہوں گے کہیں دیہات کے، تو پانی دیکھ کر پیو. تو میری بہن جو تھی وہ اس پر عمل کرتی تھی، ان آداب پر، سنتوں پر. تو اس نے وہ اتفاق سے کوئی بتی چلی گئی، پانی وہ اس نے لیا ہوگا پینے کے لیے، بتی چلی گئی. اب اس نے بولا میں دیکھے بغیر تو پیوں گی نہیں، اس کا ادب یہی ہے کہ بیٹ دیکھ کر پیے. تو پھر کوئی وہ اس نے روشنی اس پہ ڈالی ہوگی، ٹارچ یا کچھ، تو بولا اس پانی میں ایک چھوٹا سا بچھو تھا. تو وہ اس نے کہا دیکھو یہ جو دعوت اسلامی والے ہم کو سکھاتے ہیں، اتنی مطلب بہترین مطلب یہ ہم کو ادب سکھایا. اس نے لفظ سنت کہا تھا، لیکن دیکھ کر پینا میں نے سنت میں پڑھا نہیں ہے، اس لیے میں احتیاطاً اس کو لفظ سنت سے تعبیر نہیں کرتا، کہ اپنی اٹکل سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب نہیں کرنی چاہیے. تو یہ ادب ہے بہرحال کہ دیکھ کر پیے، اجالے میں دیکھ کر، اور بیٹھ کر پینا یہ تو حدیث شریف میں اس کی ترغیب موجود ہے. تو یوں اگر وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نہ ہوتی اور دیکھ کر نہ پیتی، اندھیرے میں پی جاتے لوگ، تو اندھیرے میں وہ پی لیتی، تو شاید وہ بچھو اس کے جب پیٹ میں چلا جاتا پھر اس کا بچنا مشکل تھا. بچھو تو زہریلا ہے، یعنی اب وہ پیٹ میں جائے تو پھر شاید بہت مشکل ہو جائے اس کے لیے بچنا. اللہ نے اس کو بچا لیا. تو دعوت اسلامی کا ماحول مدینہ ہے الحمدللہ، اس میں ہمیں دنیا اور دین دونوں کے نفع ملتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں ملتی ہیں. اس میں بابا بالخصوص وہ طبقہ جو اپنے بستر یعنی بیڈ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، سونے والی جگہ پر پانی رکھتے ہیں نا، جن کو رات میں پانی پینے کا تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ پیاس لگتی ہے اور وہ اٹھ کر پانی پیتے ہیں، اول تو وہ ڈھک کر رکھیں. دوسرا یہ کہ اپنے بستر کے پاس روشنی کا اہتمام ہے. جیسے آپ کے بستر کے پاس میں نے دیکھا ٹارچ ہمیشہ رہتی ہے، آپ کا یہ التزام ہے اگر میں کہوں تو، ہاں، کہ آپ ٹارچ ہمیشہ رکھتے ہیں اپنے بستر کے پاس. تو اس طرح اگر ٹارچ یا کوئی ایسی روشنی یا جو بھی مطلب لیمپ وغیرہ وہ ہو، اور جب بھی پانی پینے کی آپ کو حاجت پیش آئے تو روشنی کا اہتمام کر کے پھر پانی پینے کی ترکیب بنائیں. پانی کے علاوہ کوئی چیز چڑھ گئی بدن میں
लाल बेग ही चढ़ गया तो परेशान तो करेगा ना, तो टॉर्च होगी तो उसका हल हो सकेगा। अलबत्ता ये हमारे हकीम साहबान जो है ना, ये बता दूं कि उठकर फौरन पानी पीने की इजाज़त नहीं देते, है ना, मैदा गर्म हो जाता है और इस पर ठंडा या सादा पानी भी, आग पर जब पानी जाएगा तो वो शूं करके बोलता है ना, तो ये नुकसानदेह पानी फौरन उठकर, यानी कि कोई आधा एक घंटा ऐसा मैदे को रिलैक्स मिल जाए उठने के बाद, इसके बाद पानी पिए। नहीं बाबा, आदमी लेटा हुआ है, मैं भी आदी नहीं हूँ कि नींद से उठकर पानी पीने का, वो मतलब लैम्प वो जो रखता हूँ ना मैं, अपने चार्जर रखता हूँ छोटा सा, टार्च भी कह सकते हैं, टार्च नुमा चार्जर, अब तो वो चार्जर आम हो गए, तो ये रखता हूँ, मेरी बरसों पुरानी आदत है, इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है नहीं अंधेरे में। ये जो आप फरमा रहे बाबा, मैं आपसे मशवरा ये चाह रहा हूँ कि एक शख्स सोया हुआ, मिसाल का तो सुबह रात ये 12-1 बजे सोए, 11 बजे सोए, अब रात को 2 बजे 3 बजे अगर उसको प्यास लगी है तो क्या वो पानी ना पिए? नींद से उठकर पानी, मैंने हकीम साहिबान से ही सुना है, थोड़ा सा 3 घूंट ले ले, ज़्यादा ना पिए नींद से उठकर। ऐसे भी बापा, वो जब हम सो के उठते हैं सुबह के टाइम, किसी में ऐसे भी अक्सर लोग जब उठते हैं बिस्तर से एकदम उठ के वॉशरूम चले जाते हैं, पेशाब करने फौरन ना जाए, बल्कि 1 मिनट 2 मिनट हाँ एहतियातन रुक जाए, कि वो बैठ जाए या टहल ले, कि वो सर्कुलेशन हो जाए उसका खून का। वरना बाज़ लोग ये तो आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सौ ने सुना होगा कि एकदम वो इस्तिंजा खाने में जाते हैं, अंदर जाके हटफेल हो जाता है, बाज़ों अजीब भी होता है। तो दुआएं पढ़ लेना अगर उठने की। मुझे आप याद आ रहे थे बाबा, आप बिस्तर पर अचानक क्यों नहीं खड़े होते? अगर आपकी रूटीन है, पढ़ने की आदत है। आपकी रूटीन, मैं बैठ कर क्या करता हूँ, मैंने वो किसी किताब में पढ़ा था कि वो उठकर, जैसे उठकर मैं ये मुंह पर हाथ फेरता हूँ 3 मरतबा, सुबहान अल्लाह अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, सुबहान अल्लाह अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, सुबहान अल्लाह अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। और वो उठने की जो हदीस शरीफ की मशहूर दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। ये फिर एक वो हदीस शरीफ पढ़ी है कि उठकर ये दुआ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसके बाद अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ये पढ़ने के बाद जो दुआ करे वो कबूल, नमाज पढ़े नवाफिल पढ़े तो वो भी कबूल। मगर जो आखिरी मैंने जो पढ़ा ना, वो चौथा कलमा, तीसरा कलमा और वो अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, इसका हदीस शरीफ में कि ये पढ़ने के बाद जो दुआ करेगा वो कबूल होगी, और अगर नवाफिल पढ़ेगा तो वो भी मकबूल होंगे। फिर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ भी पढ़ना होता है। तो उठने के बाद आपकी ये रूटीन है? अब फिलहाल तो है, देखो अब कम होती है बढ़ती है तो क्या होता है। ये बहुत ही मैं प्यारा बताता हूँ कि इस्लाम भाई वो तरगीब हो, नहीं, ये कुछ रोज पढ़ लिया करें, अगर ये सब याद नहीं रहता तो कोई 2-4 बार दुरूद पाक ही पढ़ लें। आपको शायद इसका अंदाजा है बाबा कि आपने अभी जब रूटीन बताई ना, मुमकिन है कि इस्लामी भाइयों के अब इस तरह सवाल शुरू हो जाएंगे कि यार ये रिपीट हो, ये है क्या हमें पता चले, और मुमकिन है कि शायद एक तादाद है आपसे मोहब्बत करने वालों की कि उनकी रूटीन में ये बात आ जाएगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तूबू इलल्लाह, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। आज हमारा मौजू था वो बदगुमानी था। बदगुमानी के बारे में सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ये गीबत से कम हराम नहीं है, बल्कि ये भी एक तरह की वो दिल के अंदर गीबत ही है। तो अब किसी में वो वाज़ेह करीना है, फासिक व फाजिर है, वाज़ेह करीना है, मिसाल के तौर पे वो शराब खाने में आना जाना रखता है, तो इस पर अब किसी ने उसको शराबी कहा तो ज़रा कि ये करीना है इसका कि ये
ہو سکتا ہے کہ شرابی ہو، البتہ قرینہ نہ ہو اور وہ بندہ جو ہے وہ اس طرح کے گناہوں میں نظر بھی نہ آتا ہو، نیک ہو، اب اس کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ حرام ہے۔ تو اس کا علاج یہ کہ ویسے ہر مسلمان سے اپنے آپ کو کم تر گھٹیا تصور کرے۔ اب کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوئی تو اس کو یوں ٹالے کہ میں بدگمانی کروں گا تو مجھے ثواب ملے گا یا نہیں، تو پھر ظاہر جواب تو خود ہی لے گا کہ ثواب تو نہیں ملے گا۔ تو ثواب والا کام کون سا؟ تو ثواب والا کام جو ہے وہ حدیث شریف میں بیان کر دیا گیا، حسن الظن من حسن العبادت، کہ مسلمان کے بارے میں اچھا گمان قائم کرنا یہ اچھی عبادت میں سے ہے۔ تو اب ایک مسلمان پر بدگمانی کروں تو مجھے اس میں ثواب تو ہے نہیں، تو میں کیوں نہ اچھا گمان قائم کر کے وہ اچھی عبادت کا ثواب کما لوں۔ اچھا، پھر یہ کہ اپنے آپ کو ڈرائے کہ بدگمانی کرنا ثواب تو نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ثواب نہیں ہے اور گناہ بھی نہیں ہے، گناہ ہے، تو اب میں گناہ سے کیوں نہ بچوں؟ تو یوں اپنے آپ کو یہ گناہ سے بچا لے، حسن ظن کا وہ جام پی لے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر سے اپنے آپ کو ڈرائے کہ میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ یار اس نے فلاں جرم کیا، پھر اپنے عیوب پر نظر کرے اور اپنا ذہن بنائے کہ اس کے بارے میں تو مجھے ویسے شبہ پڑ رہا ہے کہ اس نے ایسا کیا ہوگا، اور میں تو یقیناً فلاں گناہ کرتا ہوں۔ یہ ہر ایک اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ وہ کیا کیا خطائیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو یوں اپنی سوچ میں پڑ جائے تو جو اپنے عیبوں کی طرف نظر کرتا ہے وہ دوسرے کے عیب کی طرف سے اس کی آٹومیٹک توجہ جو وہ ہٹے گی، کہ اپنے عیبوں پر نظر رکھنا اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا یہ یقیناً اچھی بات ہے، کار ثواب بھی ہے، اور دوسرے کی عیب کی طرف مطلب ہے نا کہ اپنا ذہن دوڑانا تو یہ تو ہے ہی بری بات، بدگمانی ہے۔ تو یوں بھی مطلب ہے نا کہ اپنے آپ کو ڈرائے، پھر یہ اپنا ذہن بنائے کہ جس کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہوں کیا بعید کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام مجھ سے اچھا ہو، تو ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو اور میں اس بدگمانی کی وجہ سے کہیں اپنی آخرت برباد نہ کروں، کیونکہ کالے گورے عربی عجمی پنجابی سندھی پٹھان اردو بنگالی ان میں کوئی فضیلتیں نہیں ہیں۔ فضیلت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن کریم نے یہ واضح کر دیا کہ بے شک تم میں عزت والا وہی ہے جو اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہے۔ تو یوں سب کے بارے میں اچھا ہی گمان اگر قائم کرے نا تو امید ہے کہ اس طرح اپنے بدگمانی کے ان خیالات سے اس کو نجات ملے۔ تو یوں اس طرح کے مزید معالجات معلوم کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ چھوٹا سا ایک رسالہ ہے، اس کا نام ہی بدگمانی ہے، یہ تو ہر ایک کو پڑھنا چاہیے، بلکہ گھول کے پی لینا چاہیے، کیوں بدگمانی یہ مولکات میں سے ایک گناہ کا کام ہے، اور اس کے بارے میں جاننا یہ فرض علوم میں سے۔ تو وہ چھوٹا سا رسالہ بدگمانی کا اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت معلومات ہوگی۔ اگر آپ کے پاس مکتبۃ المدینہ کی سہولت نہیں ہے، رسالہ نہیں ملتا، تب بھی مایوسی نہیں، تو یہ رسالہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
वअलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं अशफाक अशरफी अत्तारी हिंद मुंबई से अर्ज कर रहा हूँ। मैं ये अर्ज कर रहा था कि लास्ट ईयर आइज के प्रॉब्लम से मैं बहुत परेशान था। काफी इलाज कराया मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि मैं आयुर्वेदिक के 2 ऑपरेशन कराए मगर ब्लीडिंग जारी थी। मैं साल भर परेशान था। लास्ट ईयर सितंबर में मेरे घर मेरे एक दोस्त मेरी अयादत को आए। वो तावीज़ात अत्तारिया के जिम्मेदार थे। उन्होंने मेरे लिए तावीज़ात अत्तारी और पानी लाए। अल्लाह के करम से तावीज़ात अत्तारिया की बरकत से मेरी ब्लीडिंग रुक गई। और मैं जब बीमार था तभी मैंने नियत कर ली थी मदनी काफिले में सफर की। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल मदनी काफिले में सफर की सआदत भी हासिल हुई। उसी दौरान मेरी तमन्ना बाबा जान से मिलने की हुई। मैं बहुत तड़पता था कि कब बाबा जान से मिलूंगा। काफी कोशिशें की लेकिन वीजा का मसला आ रहा था। कुछ दिन के बाद एक रात में सोया क्या मेरी किस्मत जाग उठी और मैंने देखा कि बाबा जान और कुछ मुबल्लिगीन के साथ ख्वाब में मेरे घर तशरीफ लाए और मुझसे कहने लगे कि बेटा तुम मुझसे मिलना चाहते थे, मैं आ गया तुमसे मिलने के लिए। मेरी बाबा जान से ये मदनी इल्तिजा है कि मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ ये दुआ करे कि मेरे दिल से दुनिया की मोहब्बत और उब्बे जा को हमेशा हमेशा के लिए निकाल दे और मैं नेक बनने की कोशिश करूं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपकी मुरादें पूरी फरमाए, आप पर रहम करे, आपके सदक़े हम सब पर रहम फरमाए, हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा सवाल ये है, सवाल नहीं है बाबा। बाबा तेरा एक मुरीद इतना गुनाहों में डूबा हुआ है बाबा, रोजे भी रख रहा है, नमाजें भी अदा कर रहा है, फिर भी बाबा ये आंखों की बदनिगाही, बाबा ये आंखों का ज़िना बहुत ज्यादा है बाबा। बाबा कुछ करम कीजिए बाबा। अल्लाह ताला इनको भी गुनाहों से बचाए, हम सबको गुनाहों से बचाए। अल्लाह ताला हर गुनाह से महफूज रखे। आमीन। मोहम्मद उस्मान बोल रहा हूँ, इंडिया इलाहाबाद मितवापुर से। मैं मदनी चैनल देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मदनी रंग में रंग जाऊँ। लेकिन मैं आपको कैसे बताऊँ, मेरे जहन में ये सब बात अंदर समाती नहीं है और मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मदनी माहौल में मैं शामिल हो जाऊं। बहुत कोशिश करता हूं, कुछ हद तक मतलब 50% तो मतलब मैं शामिल ही हूं। लेकिन आप हमारे लिए दुआ कीजिए कि हमें इस चीज की तौफीक हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हम सबको मदनी माहौल नसीब फरमाए। देखिए दवा कड़वी होती है लेकिन मरज के इलाज के लिए ज़बरदस्ती पीनी पड़ती है। तो आप अपने आप को ज़बरदस्ती करके भी वो बकौल आपके 50% हैं तो 100% हो जाए। तो जब हो जाएंगे ना तो इंशाअल्लाह मरज़ का इलाज भी हो जाएगा, दिल भी लग जाएगा इंशाअल्लाह। बाबा ये गुनाहों से जो तौबा की नीयत है या ये तशवीश होना कि मैं गुनाहगार हूँ और ये जो तड़प रहते हैं इस्लामी भाई, ये होना भी तो बाबा एक सादत है ना। कुछ लोग तो गुनाह करके वो गुनाह को उस पर शर्मिंदगी भी नहीं होती है, वो बेबाकी है। जी बाबा ये तो बहुत बड़ी सादत है। हदीस पाक में अन-नदम तौबतुन, शर्मिंदगी तौबा है। तो गुनाह पर जिसको शर्मिंदगी होती है, ये ज़ाहिर है कि शर्मिंदगी पैदा होना ये बड़ी सादत की बात है, नसीब वालों का हिस्सा है। वरना गुनाह तो हंस के लोग करते हैं, बेबाकी के साथ करते हैं। कोई समझा तो उसका भी बाद वक्त मजाक उड़ाते हैं कि ये मौलाना आ गया, अब ये नसीहत करेगा अपने वर्ड, चलो यार चलो, यूँ करके लोग ऐसी भी हरकतें करते हैं माअज़ल्लाह। तो ये बुज़ुर्गों के अक़वाल मिलते हैं कि जो हंसता हुआ गुनाह करेगा वो रोता हुआ जहन्नम में दाखिल होगा। तो गुनाह तो करना ही नहीं चाहिए। कभी हो गया तकाज़ाए बशरियत तो उस पर बंदा शर्मिंदा हो, नदामत करे और फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, न कि अपने गुनाह पर यानी कि दिलेरी का इजहार करे। ये बेबाकी जो है ना, गुनाह पर दिलेरी बेबाकी, ये ईमान के लिए बहुत ख़तरनाक है। किसको अल्लाह की नाफरमानी की परवाह नहीं हंसता, ये बहुत बुरी बात है।
اب یہ شرمندگی حاصل کیسے ہو؟ ایک ظاہر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ایک عطا ہے کہ بعض اوقات خطا وہ کام کر جاتی جو عبادت کام نہیں کرتی. یعنی بعض اوقات گناہ پر ندامت کی وجہ سے اس طرح کے اقدامات بندے کر لیتے ہیں کہ وہ رب خوش ہو جاتا ہے، اس پر کرم ہو جاتا ہے. جیسے کہ وہ پچھلے دور کا واقعہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی پہلے کا واقعہ ہے کہ دو افراد جو تھے وہ گزرے اور مسجد میں ان کے جانے کا کچھ ٹائم ہوا تو ایک تو چلا گیا، دوسرے نے کہا میں مسجد میں جانے کے قابل ہی نہیں ہوں، میں تو بہت گندا ہوں، گناہگار ہوں، میں اللہ کے دربار میں کیسے اندر جاؤں گا. تو اس کو ایسی اس کی ندامت تھی، وہ دل کی ندامت تھی. ہمارے یہاں عام طور پہ وہ جان چھڑانے والی بات ہے کہ میرے کپڑے ناپاک ہیں، میں نہیں آتا، اور اس کی ندامت تھی کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ مسجد میں جاؤں. اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند آ گئی اور اس کو ولایت کا سب سے اعلیٰ درجہ عطا کر دیا. وہ سب سے اعلیٰ درجہ صدیق، اس کو صدیق بنا دیا. تو یہ اللہ کی رحمت ہے. ندامت نے اس کو اپنے گناہ پر اتنی مطلب ہے کہ وہ ندامت تھی کہ میں اس قابل ہی نہیں. وہ نہیں، امیر مینائی نے کہا ہے بارگاہ رسالت میں حاضری کے تعلق سے، جب بھی جاتا ہوں ان کے روضے پر، جب بھی جاتا ہوں ان کے روضے پر، اپنا چہرہ چھپائے رکھتا ہوں، اپنا چہرہ چھپائے رکھتا ہوں. یعنی شاعر نے یہ تصور پیش کیا کہ میں اتنا نافرمان گناہگار بندہ ہوں کہ میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں بارگاہ رسالت میں اپنا یہ گناہوں سے کالا پڑا ہوا چہرہ دکھاؤں، اور چھپا لیتا ہوں. یہ بہرحال اگر دل کے جذبات ہوں کسی کے تو یہ بھی مرحبا کہ وہ اس لیے چہرہ نہیں دکھاتا. تو یہ اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، اپنی اپنی ادائیں ہوتی ہیں. تو یوں بزرگوں کے اس طرح کے واقعات تو ملتے ہیں کہ جن کے گناہوں کی وجہ سے ان پر کافی ندامت اور توبہ کی برکتیں ظاہر ہوئی اور ان کو ولایتیں ملی. اس طرح کی کئی واقعات روایتوں میں موجود ہیں. جیسے کہ ایک تو مشہور حدیث ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے. اب اس کو بہت ندامت ہوئی کہ ہائے میں کیا کروں، 99 قتل کر چکا، اب میرا کیا بنے گا. تو اس نے کسی راہب سے تذکرہ کیا کہ میں نے تو 99 قتل کیے، کیا میری ہے کوئی نجات کی صورت، توبہ کی صورت؟ تو اس نے کہا کہ 99 قتل کیے تو نے، جا تیرے لیے کوئی رستہ نہیں ہے توبہ کا. تو یہ مایوس ہو گیا جب میری نجات کی کوئی صورت ہی نہیں ہے تو چلو میں سینچری پوری کر لیتا ہوں. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. اب 100 ہو گئے قتل اس کے. پھر اس کے اندر ندامت پیدا ہوئی کہ نہیں ایسے نہیں، کوئی رستہ ہونا چاہیے، اپنے تلاش کرتے. تو پھر وہ کسی سے ملا اور بولا کہ میں 100 قتل کر چکا ہوں، کیا کوئی میری بھی نجات کی صورت ہے؟ یہ حدیث ہے اور اس کی یعنی کہ میں اب خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ کیا میری بھی اللہ تعالیٰ خطا بخش دے گا؟ تو اس نے کہا کہ یہ اس طرف کچھ نیک لوگ رہتے ہیں، وہ ادھر بستی میں اس سمت میں تم جاؤ گے نا تو وہ تم کو ضرور رستہ بتائیں گے. تو اس نے مایوس نہیں کیا بلکہ وہ رستہ بتا دیا کہ اس طرف آپ اگر جائیں تو ترکیب بن جائے گی. تو وہ اس بستی کی طرف چلا. اب پہلے کے سفر کوئی ہوائی جہاز کے یا اس طرح کے ہمارے یہ سیارے گاڑیاں تو تھی نہیں. تو یہ بیچارہ چل پڑا. تو وہ سفر کرتا رہا یہاں تک کہ راستے میں وہ بیمار ہو گیا.
اور سخت بیمار ہو گیا, اب کوئی دوا نہیں, علاج نہیں, نہ اسپتال, نہ دواخانے, نہ ڈاکٹر, یہاں تک کہ اس کی طبیعت بہت خراب ہوئی, اب یہ مرنے پڑا, اب کیا ہوگا؟ 100 قتل کیے میں نے, اب میری نجات کی کوئی صورت کیسے بنے؟ میں جا رہا تھا اس طرف, اس بستی کی طرف کہ مجھے کوئی صورت بن جاتی, لیکن تب تو جانے کی ہمت ہی نہیں ہے, اب کیا ہوگا؟ اب یہ لمبا ہو گیا, اب میرے بس اب موت آ گئی میری, تو گیا میں. تو وہ گرتے گرتے جب یہ گرا لمبا ہوا تو اس نے اپنا سینہ ان اللہ والوں کی بستی کی طرف کر دیا اور اس کا انتقال ہو گیا. رحمت کے فرشتے بھی اترے, عذاب کے فرشتے بھی اترے. اچھا, عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ یہ 100 کا قاتل ہے, اس کو ہم لے جائیں گے. رحمت کے فرشتوں نے فرمایا کہ یہ توبہ کے راستے پہ نکلا تھا, اس کو شرمندگی تھی, ندامت تھی, ہم لے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی کریم ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اس نے فرمایا کہ چلو ایسا کر لو کہ دونوں طرف کی زمینوں کو ناپو, اگر یہ اپنی بستی اپنی آبادی کے قریب اگر ہو اس کا فاصلہ تو عذاب کے فرشتے لے جاؤ, اور اگر یہ میرے نیک بندوں کی بستی کی طرف قریب ہو چکا ہو تو رحمت کے فرشتے لے جائیں. اب حقیقت میں وہ ابھی اللہ والوں کی بستی سے دور تھا, اپنی بستی سے یہ قریب تھا. فرشتوں نے ناپنا شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی بستی اور اس کے درمیان جو جگہ تھی وہ فاصلہ زیادہ تھا, اس سے فرمایا کہ تو سکڑ جا. ادھر کی زمین کم تھی, اس سے فرمایا تو پھیل جا. تو جب پیمائش کی گئی, ناپا گیا, تو وہ یوں اللہ والوں کی بستی کے قریب تھا. چنانچہ اس کو رحمت کے فرشتے لے گئے. تو سچی ندامت ہو, شرمندگی ہو, بے باکی نہ ہو. وہ بے باک نہیں تھا, وہ تلاش کر رہا تھا کہ مجھے کوئی رستہ مل جائے کہ میری کوئی نجات کی صورت بن جائے. بھائی یہ بہت مضبوط روایت ہے, وہ حدیث پاک ہے. تو اس لیے گناہ پر بے باکی نہیں ٹھیک. بڑے سے بڑا گناہ کسی سے ہو گیا ہو, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت سے مایوسی جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے. بس اللہ کی رحمت پر نظر رکھے کہ اللہ تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ حدیث قدسی ہوتی ہے جس میں زبان ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہو, فرمان رب رحمان کا ہو عز و جل. حدیث قدسی کہلاتی ہے. تو وہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی, کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں. وہ میرے بارے میں جیسا گمان کرے گا میں اس کے قریب گمان کے. تو اللہ تعالیٰ سے نیک گمان رکھنا چاہیے. بات جذبات میں آ کر کہہ دیتے کہ یار ہم تو بہت گناہ گار ہیں, اب ہم تو جائیں گے جہنم میں, نعوذ باللہ, یہ نہیں کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے کہ گناہ گار کو معاف کر ہی نہیں سکتا, مجبور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ میری ان باتوں سے کوئی اب یہ ذہن نہ بنا لے کہ یار خوب گناہ کرو, رحمت پہ نظر رکھو. تو اللہ تعالیٰ جبار و قہار بھی ہے, یہ بھی ذہن میں رہے کہ وہ چاہے تو بڑے سے بڑے گناہ گار کو معاف فرما دے, وہ چاہے تو بڑے سے بڑے نیک بندے کو کسی چھوٹے سے گناہ پر پکڑ لے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتا ہی رہے بندہ. جیسے کہ ایک بنی اسرائیل کا شخص تھا, اس نے گناہوں سے توبہ کر دی اور 70 سال تک اس نے اس طرح عبادت کی, دن کو روزہ رکھتا, رات کو عبادت کرتا
कैसी कड़ी धूप हो, वो साए में लेटता नहीं था, साए में नहीं रहता था, वो धूप में। इस तरह उसने, जब उसका इंतकाल हुआ, किसी ने ख्वाब में देखा, मा फ़अलल्लाहु बिका, अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला फरमाया। कहने लगा कि गुनाहों से तो खैर मैंने तौबा कर ही ली थी, एक बंदे का हक रह गया था, वो माफ़ नहीं करवा सका था मैं, कि मैंने किसी की इजाज़त के बगैर उसकी लकड़ी तिनका उससे खिलाल कर लिया था, वो माफ़ करवाना रह गया था। इसकी वजह से अभी तक जन्नत से मैं हूँ। हम तो इसकी चीज़ उठा ली, उसकी खींच ली, इसको मारा, इसको धक्का दिया, उसको झाड़ा, उसको आंखें दिखाई, घूरा, सब हुकूक लिबाद के मामला, जबकि बिला इजाज़त शरई इस तरह की हरकत किसी ने की। कई हरकतें हम दिन में कितनों की चीज़ें हम समझते कोई हर अपनी चलती है, ये सरका लिया, वो सरका लिया, ये सब क़यामत के रोज़ बहुत महंगा पड़ सकता है। तो अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए कि वो रहमान और रहीम भी है, जब्बार और क़हार भी है, वो बेनियाज भी है। तो इसलिए उसकी बेनियाजी से डरता रहे कि कहीं हमारे किसी छोटे से गुनाह पर वो हमें पकड़ ना ले, तो उसकी रहमत से भी नज़र ना हटाए और उससे डरता भी रहे। खौफ और रजा, खौफ भी हो और उम्मीद भी हो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। होते क्या आलीशान है बापा के मदनी फूल, बस मदनी चमनिस्तान है बापा के मदनी फूल।